بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1954 میں جب پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی ابھی پٹری پر چڑھی بھی نہیں تھی کہ گورنر جنرل غلام محمد نے اس اسمبلی کو ہی فارغ کر کے گھر بھیج دیا، جو ایک آزاد وطن کا آئین تشکیل دے رہی تھی، اور اس لیے گورنر جنرل نے ہندوستان کے دور کے غلامی کے ایکٹ 1935 میں دیے گئے اختیارات کو استعمال کیا، لیکن اس وقت پاکستان کو جمہوریت کی پٹری پر ڈالنے کے لیے عملی کوشش اسی برطرف اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے دی۔ انہوں نے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور درخواست کی کہ گورنر جنرل کے فیصلے کو مسترد کیا جائے، کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جسے دور غلامی کے ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی۔ عارضی طور پر جمہوریت کی جیت ہوئی اور امید پیدا ہوئی کہ پاکستان جمہوری پٹری پر آگے بڑھے گا، لیکن یہ امید اسی وقت دم توڑ گئی جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ساتھی ججز نے فیصلے میں 1935 کے ایکٹ کے تحت گورنر جنرل کے اقدام کو درست قرار دیا۔ وہ فیصلہ جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نظریہ ضرورت کی اندھیری اور گہری دلدل میں پھینک دیا، 4-1 سے دیا گیا۔ جن ججز نے گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کے عمل کو درست قرار دیا وہ ججز تھے جسٹس منیر، جسٹس محمد شریف، جسٹس محمد اکرم اور جسٹس S.A. رحمان، اور وہ ایک جج جنہوں نے ان سب سے اختلاف کیا وہ جج تھے جسٹس ایلون رابرٹ۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اس کی اسمبلی کو 1935 کے ایکٹ کے تحت برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے سے نظریہ ضرورت نے جنم لیا، جس سے بعد میں آنے والے تمام آمراؤں نے فائدہ اٹھایا، لیکن جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ یہ سب ہو رہا تھا، لیکن اس دوران گورنر جنرل غلام محمد کی صحت بھی تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ خراب صحت کے باوجود وہ اقتدار کی کرسی سے چپکے ہوئے تھے اور کسی طور پر بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 1955 میں سکندر مرزا اور جنرل ایوب نے انہیں زبردستی علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا اور استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ سکندر مرزا پاکستان کے نئے گورنر جنرل بن گئے۔ سابق گورنر جنرل غلام محمد، جنہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا، صحت یاب نہ ہو سکے، البتہ 1 سال بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ غلام محمد نے ملک کو تباہی کے جس راستے پر گامزن کیا، نئے گورنر جنرل نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ انہوں نے آئین کی تیاری میں دلچسپی دکھائی اور نہ مشرقی پاکستان کے خراب ہوتے ہوئے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ حالانکہ سکندر مرزا کا اپنا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ سی پیک کا اہم حصہ گوادر پاکستان کا حصہ کیسے بنا، اور وہ کون سا پاکستانی حکمران تھا جسے دفن ہونے کے لیے وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ پاکستان کی دلچسپ کہانی جاری ہے۔